ریڈ سی کے اندر اسرائیلی جہازوں کو بچانے کے چکر میں امریکہ اور یوکے نے مل کے یمن کے اوپر اسٹرائکس کیے اور تب سے لے کر یمن اور ان دونوں ملکوں کے درمیان مسائل بڑھ گئے ہیں اور آئے دن یمن والے اب امریکن اور یوکے کے شپس کو دپردوز کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ ہوا ہے کہ یوکے کا ایک تیل کا جہاز جا رہا تھا ریڈ سی سے، تو اس کے اوپر یمنی حوثیوں نے راکٹس ڈال دیے اور اس پہ آگ لگ گئی اور بیشتر جو اس پہ انوینٹری تھی وہ جل گئی ہے۔ نیوز 18 نے خبر لگائی ہے کہ وی آر آن فائر، ڈسٹریس میسج آف یوکے آئل ٹینکرز کیپٹن آفٹر ہوتھی اٹیک، انڈین نیوی از نیئر بائی۔ ہوتھی ship attacked US Central Command has confirmed a missile attack and an alleged distress message by the ship's captain is doing rounds on social media۔ اور اس کے جواب میں پھر یہ ہوا ہے کہ امریکنس نے بھی ایک اینٹی شپ مسائل ہوتھیوں کا وہ مار گرایا ہے۔ فاکس نیوز کہتا ہے کہ یو ایس کیریز آؤٹ سیلف ڈیفینس اسٹرائک اگینسٹ ہوتھی اینٹی شپ مسائل، سینٹ کام یہ بول رہا ہے۔ تو دیکھیے اسرائیل کو بچانے کے چکر میں یوکے والوں نے اپنے لیے بھی یہاں پر زیادہ پرابلمز کریٹ کیے ہوئے ہیں اور امریکنس نے بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی شپس کو پہلے ہوتھی ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ اسرائیل کی وجہ سے سارا کچھ انہوں نے اپنے متھے پہ لیا ہوا ہے سارا مسئلہ۔ اچھا، اسرائیل کے خلاف کل ICJ کے اندر ایک فیصلہ آیا اور اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ جینوسائیڈ سے اجتناب کریں، آپ جو وہاں پر لوگ فلسطینی جو سویلینز آپ وہاں پر شہید کر رہے ہیں تو وہ بند کر دیں، ان کے فیصلے میں کہا گیا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ دیا گیا نا اس دن بھی 174 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کلز 174 on day it's ordered to prevent acts of genocide in Gaza۔ تو وہاں پر کارروائیاں اسرائیل کی ایز یوزول جاری ہیں، فیصلے سے پہلے بھی اور فیصلے کے بعد بھی۔ سیز فائر کا چونکہ آرڈر نہیں دیا گیا وہاں پہ اسرائیل کو، تو اس کو بھی بہت سارے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ICJ کو کہ انہوں نے باقی سارا تو مان لی بات ان کی ساؤتھ افریقہ والوں کی، لیکن یہ والی بات کیوں نہیں مانی؟ مین بات تو یہ تھی۔ لیکن دیکھیے یہ جو بڑے فورمز ہوتے ہیں نا دنیا کے ناظرین، یہ اتنے بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے لیول پر جیو پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنے بڑے لیول پر اتنے بڑے فورم پہ کیا جیو پالیٹکس نہیں ہو رہی ہوگی؟ یقینی طور پر ہو رہی ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے کل کہا تھا جو فیصلہ آیا ہے وہ جنرلی ان کے حق میں ہی ہے، فلسطینیوں کے حق میں، کیونکہ اس میں جینوسائیڈ والا جو ان کا تھا نا اسرائیل کا کہ وہ پروب نہ ہونا چاہیے اور اس کیس کو بند کر دیں، وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ ان کے خلاف جا رہی ہے چیز بیسیکلی، اور حماس والوں نے، فلسطینی اتھارٹی نے اس کو ویلکم کیا ہے اس ڈیسیژن کو۔ تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے خیال سے دباؤ ہوگا ججز کے اوپر بھی اور اس ادارے کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہوا ہے اور ایڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات مانی ہوئی ہے ان کی ساؤتھ افریقہ والوں کی۔ جینوسائیڈ والا اینگل انہوں نے بند نہیں کیا۔ جینوسائیڈ والا جو کیس ہے وہ یوزلی یہاں پہ سالوں تک چلتا ہے، کئی سال کے بعد فیصلے آتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پورا ملک انوالو ہوتا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگانے کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، تو اتنا آسانی کے ساتھ یہاں پر 2-4 روز میں فیصلہ یہاں پر نہیں ہوتا، ایویڈنسز جمع کرانے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیز فائر کے حوالے سے اسی ICJ کے فیصلے کے اوپر کچھ اور ہونے جا رہا ہے، سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے سیکیورٹی کونسل میں سیز فائر کی دوبارہ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مانگ کی جا رہی ہے، کیونکہ آبزرویشن تو ہے نا اس کے اندر فیصلے میں سیز فائر کے لیے، تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو سیویلینز ہیں ان کی کیجولیٹیز نہیں ہونی چاہیے، بند کریں اس کو، یہ کہا ہوا ہے فیصلے کے اندر۔ تو یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب سیز فائر ہو۔ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیے تو لینگویج اس فیصلے کے اندر سیز فائر والی ہی یوز کی گئی ہے۔ یہ جو سیویلینز کی کیلنگ ہے نا، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ روکیں ان کو، تبھی رک سکتی ہیں جب سیز فائر ہو۔ تو الجیریا جا رہا ہے وہاں پر سیکیورٹی کونسل کے اندر، انہوں نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے وینسڈے والے دن، اور اس میں سیز فائر کے حوالے سے ایک اور کوشش کی جائے گی۔ سیکیورٹی کونسل کو بولا جائے گا کہ بھائی ICJ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ سیویلینز کی کلنگز روکی جائے، تو یہ تبھی رک سکتی ہے جب سیز فائر ہو، تو آپ ICJ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے سیز فائر کروائیں یہاں پہ۔ الجزیرہ اس پہ لکھ رہا ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل ٹو ڈسکس ICJ رولنگ ان اسرائیل جینوسائیڈ کیس۔ Top UN court ordered Israel to prevent acts of genocide against Palestinians but didn't call for a ceasefire۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دی میٹنگ شیڈیولڈ فار وینسڈے واز کالڈ بائی الجیریا whose Ministry of Foreign Affairs said it would give a binding effect to the
pronouncement of the International Court of Justice on the provisional measures imposed on the Israeli occupation. اور فلسطینی جو ایمبیسیڈر ہیں UN کے اندر ریاض منصور، ان کی ذرا آپ ٹیکنیکل بات سنیں، وہ بڑی گہری بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ the decision gives the clear message that in order to do all the things that they are asking for, you need a ceasefire for it to happen, said Riyad Mansour, the Palestinian ambassador to the UN. So fasten your seatbelts, Mansour said, hinting that the Arab group would push for a halt in the fighting. یہ ٹیکنیکل بات ہے، وہ درست بات کر رہے ہیں کہ آئی سی جے نے چونکہ یہ رولنگ دے دی ہے کہ جنوسائیڈ روکی جائے، لوگوں کا قتل و غارت روکا جائے، تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سیز فائر ہو. تو اس کو بنیاد بنا کے وہ سیکیورٹی کونسل میں جا رہے ہیں. ناؤ دا کوسچن از کہ امریکہ اور یو کے کیا وہ اس کو بلاک کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ بلاک کر بھی سکتے ہیں. اگر آئی سی جے کی رولنگ آئی بھی ہونا تو بھی ویٹو پاورز کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بلاک کر دیں، لیکن اس کا پھر وزن بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی جو ورتھ ہوتی ہے نا، وہ والے جو ریزولوشنس آتے ہیں جس کے پیچھے آئی سی جے کی بیکنگ ہو، اس کو بلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا، آخر میں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ گھسے نا اندر اسرائیلی فورسز جب غزہ میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم حماس کو ڈسمنٹل کر کے باہر نکلیں گے، ہاسٹیجز چھڑائیں گے. تو ہاسٹیجز انہوں نے نہیں چھڑائے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کے اندر کہ ان کی جو فوج ہے وہ کہہ رہی ہے نیتن یاہو کو کہ جہاں جہاں ہم گھسے ہیں وہاں پر ہمارا مقابلہ حماس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی اٹیکس کر رہے ہیں، ہم بھی اٹیکس کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم ان ایریاز سے باہر نکل رہے ہیں نا، مطلب کاروائی مکمل کر کے، اور اپنے طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈسمنٹل کر دیا حماس کو، لیکن جو ہی ہم ان ایریاز سے باہر نکل رہے ہیں تو حماس کی حکومت دوبارہ ان علاقوں کے اوپر قائم ہو رہی ہے فوری طور پر. یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ادھر سے نکل رہے ہیں اور وہاں ان کی جو حکومت ہے وہ بحال ہو رہی ہے اگین ہمارے جاتے ہی. ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ آرمی سیٹ ٹو وارن حماس ری اسٹیبلشنگ سول رول ان پارٹس آف غزہ ایز اسرائیلی فورسز پل بیک. The military has warned political leaders that Hamas has begun re-establishing its abilities for civil governance in parts of northern and central Gaza where some Israeli forces have been withdrawn, the Khan public broadcaster reports. تو حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل اندر گیا ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوئی، ویسے کی ویسے موجود ہے، بلکہ ایک نقشہ بھی اسرائیلی میڈیا کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے، میں نے اپنے واٹس اپ چینل کے اوپر بھی شیئر کیا تھا. ویسے اگر آپ نے جوائن نہیں کیا واٹس اپ چینل تو ضرور کریے گا، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہ اگر آپ میپ دیکھیں تو اس میں جو آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے نا نقشہ، تو وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی کہ یہاں پہ حماس کی حکومت ہے موجود گرین کلر کے اندر. اور جو آپ کو پرپل کلر نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری یہاں پہ پریزنس ہے پرپل کلر کی. باقی سارا جو ہے گرین کلر وہ وہاں پہ حماس ہی ہے، حکومت بھی انہی کی ہے. اور یہ جو یلو کلر ہے وہاں پر فائٹنگ چل رہی ہے آلریڈی، تو وہاں پر بھی اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا. لیکن یہ سرٹنٹی ہے کہ جہاں پر گرین ہے تو وہاں پر حماس کی حکومت ہے، بیسیکلی وہ حماس کے ایریاز ہیں. تو 117 دنوں کے بعد کی کاروائی یہ ہے، اتنا سا ایریا اسرائیل کنٹرول میں لے سکا ہے، وچ مینس کوئی خاص ملٹری کامیابی اسرائیل کو تقریباً 4 مہینے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکی وہاں پہ.